السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سے بیٹا 3 کلاس؟ امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ریڈنگ چل رہی ہے خدمت کا صلہ۔ ہم نے ہاف ریڈنگ یہاں تک کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے آج یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس ریڈنگ کو مکمل کر دینا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لگانی ہے آج کی، اس طرح سے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور مکمل کر دینی ہے۔ ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر وہ تینوں بہت خوش ہوئے کہ چلو جائیداد کا ایک حصہ دار کم ہو گیا۔ انہوں نے بظاہر ناخوشی اجازت دی۔ چھوٹا بھائی دن رات اپنے والد کا خیال رکھتا، اس کی والد کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس نے والد کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن تاجر کی حالت دن بدن خراب تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ فوت ہو گیا۔ معاہدے کے مطابق چھوٹے بھائی نے جائیداد میں سے کچھ نہ لیا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد وہ بہت دن کام کی تلاش میں پھرتا رہا، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے، فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ روپے ملیں گے، وہ لے لینا اور ان سے اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ وہ صبح اٹھ کر اسی جگہ چلا گیا۔ واقعی وہاں روپیوں سے بھرا ایک تھیلا پڑا تھا۔ وہ اس نے اٹھا لیا۔ واپسی پر اس کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ اس نے اس سے 2 مچھلیاں خرید لیں۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو صاف کر کے پکا لے۔ اس کی بیوی نے صاف کرنے کے لیے ان کا پیٹ چیرا۔ دونوں کے اندر ایک ایک خوبصورت اور قیمتی موتی تھا، یعنی اس کو کاٹا نا، جب درمیان سے اس کو کاٹا تو اس کے اندر قیمتی موتی تھے۔ اس نے دونوں موتی اپنے شوہر کے حوالے کر دیے۔ اس نے ان کو بھاری قیمت پر فروخت کر دیا، بہت قیمتی تھے۔ جب وہ بازار فروخت کرنے گیا اس کو، تو وہ اس کی بہت اچھی اس کو قیمت مل گئی۔ اس پیسے سے اس نے اپنا کاروبار جما لیا، تھوڑے ہی عرصے میں خوب ترقی کر لی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس نے دیکھیں خدمت کی تھی نا، تو اب دیکھیں اس نے کچھ بھی جائیداد میں سے حصہ نہیں، کوئی بھی رقم نہیں لی، لیکن پھر بھی جب اس نے خدمت کے تحت اپنی جائیداد میں سے حصہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے اس کو عطا کیا؟ کیونکہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے سے زیادہ بڑا اور کوئی کام نہیں ہے، اور اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ اسے اپنے والد کی خدمت کا صلہ مل گیا۔ اس نے صرف خدمت کے شوق میں جائیداد میں سے حصہ نہ لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی۔ یہی ریڈنگ کو آپ نے مکمل کر لینا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور مشکل الفاظ جو آپ کو لگے اس کو انڈر لائن کر کے آپ نے رف پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔